بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں ایسے جھنجھوڑا جا رہا ہے مجھے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ذمہ یہ کام لگا ہے کہ تم اس سسٹم کو، اس نظام کو للکارو، اور اگر تم جیسے یہ سسٹم کو، عوام اس سسٹم کے خلاف نہیں کھڑی ہو رہی، لوگ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے، ان پر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی اور تم پر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تم اس کے خلاف جو ہے وہ صحیح حق ادا نہیں کرو گے تو میں نے سوچا مجھے یہ جو کام اللہ نے ذمہ لایا ہے یہ احسن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچے۔ جس طرح عوام کے مسائل میں نے دیکھے ہیں، جس طرح لوگوں کو، غریب عوام کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، شاید اس طرح کسی اور نے نہ دیکھا ہو۔ علماء ہمارے، یہ ذمہ کام علماء کا ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء، لیکن ایک مجھ جیسے عام شخص سے یہ کام لیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ تو جس طرح عوام کو، علماء کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، یقیناً مجھ سے بھی کوتاہی اس عمل میں ہو رہی ہوگی۔ اس سسٹم اور نظام کے خلاف، ظالمانہ نظام کے خلاف، بے انصاف، نا انصافی جس میں حد تک پہنچ چکی ہو، اور جس میں عام آدمی جو ہے اس کا رہنا مشکل ہو رہا ہو، لوگوں کی مسائل بڑھ رہے ہوں، صرف مہنگائی اور جو ہے دوسرے مسائل کے اوپر تو بڑے جو ہے وہ عوام چیختی ہے، لیکن ایک جو سسٹم جو تباہ کر رہا ہے ملک کو، اس عوام کو، اس کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ آئی جی آفس میں گیا تو وہاں 7 قتل ہوئے ہیں، اور وہ مظلوم شخص جو زخمی حالت میں تھا ان میں وہ بھی شامل تھا، وہ مظلوم، اور وہ آئی جی کئی دفعہ وہ آئی جی آفس کے دھکے کھا رہے تھے، اور جو قاتل تھے ان کا ایک سیاسی گروپ سے تعلق تھا، سیاسی لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ تو ان کے ساتھ ایک سابقہ ایم پی کی بیٹی آئی، میں اس کا پہلے بھی تذکرہ کر رہا تھا، کیا تھا میں نے۔ تو یہ چیزیں جو سسٹم اور نظام کو تبدیل کرنے والی، پھر میں نے خود جو ہے وہ تھانے سے لے کر جو ہے عدالتوں کے نظام کو، سسٹم کو دیکھا، اور پھر مجھے یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اس پہ لعنت بھیجو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو اس سسٹم میں رہ رہے ہیں، جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اللہ کا عذاب بہت تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح تہس نہس کرے گا، ان کو، ان کے خلاف ایکشن لے گا اللہ تعالیٰ جس طرح ان ظالموں کے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح انہوں نے ملک کو ڈیفالٹر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ جس طرح پاکستان کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ انڈیا جیسا جو ہے ملک، وہ ہمیں، جس نے ہمیشہ، جس پر ہم ہیوی ہوا کرتے تھے، آج وہ انڈیا ہمیں، اس کے میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب جلدی کرو، پاکستان جو ہے یہ کھڈے میں گرا ہوا ہے۔ اور جیسے ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک بیل جو ہے وہ زمیندار کا جو ہے وہ گرتا ہے، تو جب وہ کھڈے میں گرتا ہے تو اسے پکڑتا ہے کہ جلدی سے اسے پکڑ لو، یہ قابو نہیں ہوتا تھا، اسے کو کھسی کر دو۔ تو یہ کفر جو ہے، امریکہ ہو، نیٹو فورسز ہو، یہ 52 ملک جس طرح ہمارے اوپر پہلے بھاگ دوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں بچایا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سازشوں سے بچائے گا، لیکن کس صورت میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو یہ اقبال نے جو ہے اپنی شاعری کے، شاعر مشرق نے جو وضاحت کی ہے کہ اگر ہماری قوم کو
بذات خود دیکھیں تحریک انصاف 3 سال میں اس ملک کو انصاف نہ دے سکی. اس میں کئی مارشلیں آئیں، مارشاء اللہ نے اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا. وہی بد کردار اور وہی سسٹم، بد کردار قسم کے سیاسی نظام، اور یہ وہی کلچر، ہمارا تھانہ کلچر جو تبدیل نہ کر سکے، ہمارے اس سسٹم کو جو تبدیل نہ کر سکے، وہ خود ان تبدیل ہوتے رہے، ان پر اللہ کی پکڑ آتی رہی. لیکن اب اس سسٹم اور اس نظام پر اللہ کی ایسی پکڑ آنے والی ہے انشاءاللہ باذن اللہ.